نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آن لائن قرآنک جرنی کے اس سیشن میں پارہ نمبر 20 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے اہم مضامین پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ آپ کے سامنے میں نے پارہ نمبر 20 کی 60 آیت جو ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اب ایک اہم بات میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کی یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا یہ جو پیٹرن اختیار کیا ہے وہ آیت نمبر 60 سے لے کے آیت نمبر 64 تک ہے۔ اور اس میں پیٹرن کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کائنات میں بکھرے ہوئے مظاہر فطرت اور جو رعنائیاں اس نے اس کائنات میں بچھائی ہیں اور جو بزم کائنات میں خوبصورتیاں جگہ جگہ پر بکھیر دی ہیں، ان تمام مظاہر فطرت کا جائزہ لے کر ایک ایک مظاہر فطرت کو کوریلائز کروا رہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف دیکھو۔ مثلا اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلا کون ہے وہ جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس پانی سے خوش منظر باغات۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ایک شجر بھی اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا خدا ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ جو پیٹرن ہے آپ اسے نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ان آیات میں اللہ رب العزت جہاں جہاں آفاقی اور انفسی دلائل دے گا، ان دلائل کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت بار بار یہ طریقہ کار اختیار کر رہا ہے جو کہ استفہامیہ اور سوالیہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے بعض اوقات والدین اپنا ایسا بچہ جس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کی اسٹڈیز، اس کی تمام ضروریات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن جب اس کا رزلٹ جو ہے وہ ان کی توقع کے مطابق نہیں ہوتا تو والد یا والدہ بچے کو بٹھا کر تھوڑی سی سرزنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹا ہم نے تمہیں اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروایا؟ کیا تمہیں بہترین سے بہترین فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی ہیں؟ کیا تمہارے لیے ہم نے اچھا کوچ یا ٹیوٹر نہیں رکھا ہے؟ اس کے باوجود اس رزلٹ کے آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو انداز ہے نا، اور وہ والدین سختی نہیں کرتے ہوتے، وہ یقیناً اس کی محبت میں یہ سب چیزیں کرتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں اپنی مخلوق سے جو ہے وہ مخاطب ہے اور وہ ایک ایک چیز کو گنوا کر پوچھ رہا ہے کہ کوئی ہے ایسا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا ہو، آسمان کو تمہارے سر پر چھت بنا دیا ہو، اور پھر وہ آسمان سے تمہارے لیے اس مردہ زمین پر پانی اتارتا ہو جس کے ذریعے اسے زندگی ملتی ہو، اور پھر اس پانی کے نتیجے میں ایسے خوش منظر باغات اس نے تمہیں دے دیے ہیں کہ تم خود ایسا ایک درخت لگانے کا بھی سوچ نہیں سکتے۔ تو اب ذرا غور و فکر کرو، توجہ کرو، اپنے رویے پر نظر ثانی کرو، کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل سے کام لو، تو پھر تم کیوں نصیحت قبول نہیں کرتے ہو؟ اسی طرح اگلی آیہ مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، بھلا کس نے بنایا ہے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے درمیان نہریں اور دریا جو ہیں وہ بنا دیے ہیں، اور اس کے اوپر، اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دیا ہے، اور اس نے دو ایسے دریا، دو ایسے پانی جو ایک کھارا ہے اور ایک میٹھا ہے، ان کے درمیان میں ایک ایسی ڈیلیکیٹ جو ہے وہ دیوار حائل کر دی ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ پانی آپس میں مل نہیں سکتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ بل اکثرهم لا یؤمنون، تو کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو؟
اب اس آیہ مبارکہ پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے ارد گرد تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹتی ہے. اب اگر اس کی رفتار 1000 میل کی بجائے 100 میل ہوتی تو آپ سوچیں کہ دن کتنے لمبے ہو جاتے، اور سورج کی تپش تمام جو کھیت اور کھلیان ہیں، باغات ہیں، ان کو راکھ کر کے رکھ دیتی. اور اس کے بعد راتیں اتنی لمبی ہو جاتی اور اتنی سرد ہوتی کہ اگر کوئی سورج کی تپش کے جلنے سے بچ جاتا تو وہ یہ سردی اسے منجمد کر دیتی. اب سورج کے درجہ حرارت پر اگر ہم غور کریں تو یہ 12,000 ڈگری فارن ہائٹ ہے، لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھا گیا ہے کہ اتنی شعاعیں زمین تک پہنچتی ہیں جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، اور انہیں اتنی ہی حرارت دی جاتی ہے جو ان کے لیے حیات بخش ہوتی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند حقائق رکھے ہیں، یہ نیو یارک سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ AC موریسن ہیں جنہوں نے اس ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے ان حقائق سے پردہ اٹھایا. تو یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے کہ اگر زمین کے اوپر یہ تمام ٹیمپریچر اور اس کا جو توازن ہے اس کے درجہ حرارت کا، اس کو مینٹین نہ کیا جاتا تو یقیناً انسان کی حیات جو ہے یہاں پر ممکن نہ ہو پاتی. اس کے بعد ایسے علاقے جہاں پر پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے تو وہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر تم دیکھو، چشموں کے اوپر جہاں پانی کا جانا ممکن نہیں ہے، ہم نے وہاں سے تمہارے لیے چشمے چلا دیے ہیں. اس کے بعد زمین کے توازن کو ہم نے اس طرح برقرار رکھا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، اور یہ زمین جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ ہوا میں معلق ہے. یہ ہوا میں معلق ہے. اس کے اوپر اگر یہ پہاڑ نہ کھڑے کیے جاتے تو یقیناً یہ زمین جو ہے یہ تھر تھراتی رہتی. جیسے کہ بعض اوقات زلزلہ آ جاتا ہے تو آنے واحد میں تم دیکھتے ہو کہ فلک بوس عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں. تو تمہیں کس طرح سے جو ہے وہ ایسی زمین کے اوپر قرار بخشا گیا کہ تم اتنے مطمئن اور پر یقین ہوتے ہو کہ تمہیں کبھی یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ یہ زمین خدا نخواستہ محور کے گرد گھومے گی تو ہم دائیں گر جائیں گے یا بائیں گر جائیں گے، بلکہ تم بڑے یقین اور کانفیڈنس سے اس کے اوپر چلتے پھرتے ہو کیونکہ ہم نے اس کو قرار بخشا ہے. یہ تمام نعمتیں ذکر کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا، الہ مع اللہ، اس کے باوجود بھی تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے جو اس زمین و آسمان کی تدبیر کر رہا ہے. اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل مضطر کو جھنجھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد جو وہ اپنے رب کو پکار کر کرتا ہے، اور کون دور کرتا ہے تکلیف کو، اور کس نے بنایا ہے تمہیں زمین میں اگلوں کے لیے خلیفہ. اب یہاں پر ایک روایت بڑی اہم ہے جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی سہل بن عبداللہ سے. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ گار جس کی ساری عمر گناہوں میں گزری ہو، اس کا نامہ اعمال نیکیوں اور طاعتوں سے فرما برداریوں سے یکسر خالی ہو، اور جب وہ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اسے کوئی نیکی نظر ہی نہ آئے جس کا وہ وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. تو اس وقت جب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کا بھروسہ اس وقت محض اللہ تعالیٰ کی شان رحمت للعالمین پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا توشہ نہیں ہے، کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ کہہ سکے کہ اے الہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، میں ان کو وسیلہ بناتا ہوں. بلکہ اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ بے انتہا ہیں، زمین کی پنہائیوں سے بڑھ کر ہیں، ریت کے ذرات سے بڑھ کر ہیں، سمندر کے قطروں سے بڑھ کر ہیں. میرے اتنے گناہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تیری رحمت میں نے سنا ہے کہ تیری رحمت میں نے سنا ہے کہ ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ لاتعداد ہے. میں تجھے اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم ہمیں اس مشکل سے نکال لے. تو اس آیہ مبارکہ میں بے قرار کی جو فریاد دل سے نکلتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کس کو پکارتا ہے، اپنے خدا ہی کو پکارتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اس الہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو غور و فکر کرتے ہیں اور نصیحت قبول کرتے ہیں. اب اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا کون راہ دکھاتا ہے تمہیں بر و بحر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی باران رحمت سے پہلے.
یعنی جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے پہلے آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، اور وہ ٹھنڈی ہوائیں ہمیں ایک فرحت بخش احساس مہیا کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موسم کے آنے کی اطلاع دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اور یہاں تک خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی اللہ کے ساتھ اور کوئی ایسا برتر ہے جو خدا ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں ان سے بہت بلند تر ہے۔ پھر وہی انداز اختیار کیا گیا الہ مع اللہ۔ اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا کون ہے جو آغاز کرتا ہے ابتدا سے، جب دنیا تھی نہیں اس کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ سے پیدا کرے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور پھر وہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے علاوہ کوئی خدا ایسا ہے جو یہ سب کر سکے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہاں اے مشرکو اگر تم سچے ہو، اے کفر کرنے والو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر اس پر آؤ کہ تم یہ ثابت کر سکو کہ یہ سب کام خدا کی ذات کے علاوہ بھی کوئی سر انجام دیتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تو ضرور فساد ہو جاتا۔ ایک خدا یہ چاہتا کہ دن ابھی ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہتا ابھی شام ہونی چاہیے۔ ایک کے نزدیک اس وقت سردی زیادہ اہم ہوتی، دوسرا چاہتا کہ گرمی کا موسم لے آیا جائے۔ تو اگر صرف دو خدا ہوتے نعوذ باللہ من ذالک، تو بھی زمین میں جو توازن نظر آ رہا ہے، جو اعتدال نظر آ رہا ہے، جو موسموں کی روانی نظر آ رہی ہے، جو صبح اور شام کا ڈھلنا نظر آ رہا ہے، جو موسموں کا آنا جانا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو توازن ہے، اس کے اندر جو اعتدال اللہ رب العزت نے رکھا ہے، وہ یقیناً اس وجہ سے ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ چاروں کی چاروں آیات مبارکہ عقل والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ اگر کسی کے اندر حق پذیری کا کوئی ذرا سی بھی رمق بچی ہے تو وہ ہماری ان آیات پر غور کرے اور ہمارے تصرفات پر غور کرے، اور یہ جاننے اور پہچاننے کی اور کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرے کہ وہ تمام نعمتیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، کیا اس خدا کے علاوہ کسی میں یہ قوت اور طاقت ہے کہ وہ یہ تمام نعمتیں انہیں دے سکے۔ اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیہ مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ کا نمبر 92 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذَرِينَ، نیز یہ کہ تلاوت کیا کرو، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی قسمت۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا، اور کافر جو اس پر ایک اعتراض کرتے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے یا ایک جماعت کے ساتھ مل کر اسے بنا لیا ہے، مختلف قسم کے جو اعتراضات کرتے، تو اس سلسلے میں بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ غلط فہمی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اس سے کہا جا رہا ہے وَأَنْ أَتْلُو، آپ یہ کہیے کہ میں تو تلاوت کرتا ہوں، بس میں تم پر کیا کرتا ہوں، ان آیتوں کو تلاوت کرتا ہوں، یعنی مراد یہ ہے میرا کام تلاوت کرنا ہے، نازل کسی اور ہستی نے کیا ہے اور وہ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اسی آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے ہدایت قبول کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اس کے ہدایت قبول کرنے کا فائدہ اللہ رب العزت کی ذات کو کچھ نہیں ہے، بلکہ جب وہ ہدایت قبول کر لیتا ہے تو یقیناً اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہی پہنچتا ہے، اور جو ہدایت قبول نہیں کرتے وہ بھی یہ جان لیں کہ اس کا نقصان یا وبال کسی اور پر نہیں ہوگا بلکہ کل انہی کی ذات کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ یہاں پر ایک عملی پوائنٹ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتی چلوں کہ بعض اوقات جب اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں یہ
موقع ملتا ہے کہ ہم اس کے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں یا کسی طرح سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اصلاح اور بہتری کا کوئی پلان جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ایفرٹس لگانی پڑتی ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ سب بہنوں نے قرآنک جرنی کا جو ہے وہ انتظام ماہ ربیع الاول میں کیا، تو اس میں مختلف بہنوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یقیناً یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ گویا کہ تنظیم پر یا جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو کوئی بہت بڑی ہم فیور کر رہے ہیں یا ان کے لیے بہت بڑا کوئی جو ہے وہ ہم نہ ہوں تو شاید یہ کام ہو ہی نہ. تو میں اس طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں یہی فرما رہا ہے کہ یہ جو ہدایت کی توفیق ہے جب انسان کو مل جاتی ہے تو اس سے ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہی ہوتا ہے، اور اگر ہم اس ذاتی فائدے سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ ہم اس خدمت کو کسی اور کی طرف ڈال دیتے ہیں تو اس سے یقیناً ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیاتہ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آپ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کا شکر ہے، وہ ابھی دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم انہیں پہچان لو گے. اور نہیں ہے آپ کا رب ان تمام کاموں سے غافل جو تم کر رہے ہو. تو گویا کہ ہم اس کی ہدایت حاصل کرنے کے راستے میں جو مشکلات اٹھا رہے ہیں یا ہمیں اس کے لیے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی اچھے کام سے یا ہمارے کسی بھی برے کام سے ناواقف نہیں ہے، بلکہ وہ سب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے. آگے ہم سورۃ القصص شروع کریں گے. اب سورۃ القصص بھی مکی سورت ہے پچھلی سورہ کی طرح. اس کی کل ورسز 88 ہیں اور 9 رکوع ہیں اس سورہ کی. اب اس سورہ مبارکہ میں 3 بڑے اہم مضامین جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. میں ان کو پہلے تھوڑا سا واضح کر دیتی ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو فرعونی سیاست کے خد و خال جو ہیں ان کو واضح کیا کہ ایک جابر اور جو ظالم حکمران ہے جب وہ اپنی سیاست کی بساط بچھاتا ہے اور وہ اپنا ایک حکمران بن کر ایک سلطنت کو جو ہے وہ اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار وضع کرتا ہے اور اس طریقہ کار میں کتنی خدا خوفی ہوتی ہے، کتنا ظلم اور کتنا جبر ہوتا ہے، اور اس کے جو ترجیحی جو پریورٹی بیسز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ میں جو دوسرا ایک کردار متعارف کروایا جا رہا ہے وہ ایک کیپٹلسٹک مائنڈ جو ہے وہ اس کے بارے میں کیپٹل مائنڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایک ایسا سرمایہ دار ذہن کا تجزیہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جس کا زندگی کا اولین اور آخرین ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا اور دولت اکٹھی کرنا. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ زندگی میں کیا پیٹرن اختیار کرتا ہے اس دولت کو کمانے کے لیے اور پھر اس کو اپنے لیے مزید فائدہ مند اور مزید بڑھانے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اور تیسرا اہم مضمون جو اس آیہ مبارکہ میں ڈسکس ہوا ہے وہ آیت نمبر 57 کے تحت ہے، اور اس میں اسلام کا جو نظریہ ہے اس میں جو اسلام کا نظام معیشت ہے، نظام قانون ہے، اسلام کا جو نظام اخلاق ہے، بعض اوقات ہم اس کو رائج کرنے سے ڈرتے ہیں. تو اس خوف کی وجہ اور اس خوف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے یہ بھی اس سورہ کے اینڈ پہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. طاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین. حروف مقطعات سے سورہ کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اگلی آیہ مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. ٹھیک ہے، کتاب خود بھی روشن ہے اور اس کی آیتیں بھی روشن ہیں. یعنی مراد کیا ہے، بڑی واضح اور کھل کر اپنا پیغام دیتی ہیں تاکہ اس کا قاری اس سے ڈرائیو ہونے والے احکامات، اس سے ڈرائیو ہونے والے جو نواحی ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے اور ان پر عمل پیرا ہو سکے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون.
ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ واقعہ، اور یہ کس لیے ہے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے فائدے کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے اب تک ہمارے 19 پارے کور ہو چکے ہیں، اور بعد ازاں بھی جو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے آتے ہیں جن کا قصہ کثرت سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اس کردار کو اس کی جرت مندی، اس کی جوانمردی اور اس کی اولو العزمی کی وجہ سے بکثرت قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی چند ایسی کڑیاں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں جو باقی صورتوں یا باقی آیات میں آپ کو نہیں ملیں گی، اور ان کا مقصد جو ہے وہ وہی جو ہم ہر دفعہ بات کہتے ہیں کہ داستان سرائی نہیں ہے، صرف ایک سٹوری سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سٹوری کو سنا کر اس سٹوری میں آنے والے جو حقائق اور واقعات ہیں ان کو مشعل راہ بنا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ راست اور بہترین راہ پر لانا مقصد ہے۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ کے ذریعے اہل ایمان کے دلوں کو تازگی اور شگفتگی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور انہیں خوشی جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون کی روش کیا تھی کہ وہ ایسا متکبر اور جابر بادشاہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سرزمین فلسطین چھوڑ کر مصر میں آ گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر آباد ہو گئی تھی، جب وہ وہاں کے بادشاہ بنے تھے، حکمران بنے تھے، تو تب سے لے کر بنی اسرائیل کی قوم وہیں آباد تھی، اور بعد ازاں یہیں پر جو ہے وہ فرعون کی جو قوم تھی جس کو قبطی قوم ہم کہتے ہیں، جو اپنی جرت اور ایک آپ سمجھے کہ مال و متاع اور اہل ثروت ہونے کی حیثیت سے بڑی طاقتور سمجھی جاتی تھی، اب اس کا اور بنی اسرائیل کی قوم کا یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے کہ قبطی قوم طاقتور قوم ہے اور بنی اسرائیل والی جو قوم ہے یہ کیا ہے؟ کمزور ہے، جو جس کو غلام بنا لیا ہے فرعون نے، اور وہ غلامی کے کئی سال گزارنے کے بعد ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی نگفتہ بے ہو چکی ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ فرعون کیا حکم دیتا ہے کہ جب ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو ان کو ذبح کر دیا جائے، اور جو بیٹیاں ہوں انہیں زندہ رکھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹوں کو مار دیا جائے گا تو بعد ازاں قبطی قوم میں ان کی جو خواتین ہوں گی ان کی شادیاں کر دی جائیں گی، تو آہستہ آہستہ یہ قوم اس طرح خلط ملط ہو جائے گی، بنی اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے گا، اور قبطی قوم جو ہے وہ مزید طاقتور ہو جائے گی۔ اب یہ جو کسی قوم کو کا ختم کر دینا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، اور اس کو آپ سمجھے جینوسائیڈ کر دینا، اس کو آپ آج کل کے دور کے ساتھ بھی ریلیٹ کیجئے کہ جو فلسطین میں اس وقت نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی طاقتور قوم کسی مظلوم قوم کے اوپر اس طرح ظلم کرتی ہے تو اللہ رب العزت پھر انہیں کیسے کیسے طریقوں سے جو ہے وہ تسلی دیتا ہے، اور انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے قبضہ قدرت کے اندر زوال بھی ہے اور عروج بھی ہے، کسی کی طاقت کو دیکھ کر تم یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہے گا، بلکہ بنی اسرائیل کی قوم کے اس واقعے سے تم یہ سبق سیکھو کہ میں نے کیسے اس قوم کو، بنی اسرائیل کی قوم کو کس طرح میں نے قبطی قوم کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دیا اور کس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے چاہا کہ احسان کرے ان لوگوں پر جنہیں ہم نے کمزور بنا دیا، یعنی بس بنی اسرائیل پر، اور ہم نے کیا کیا؟ یہ طے کر لیا وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ کہ ہم کیا کریں گے؟ ان بنی اسرائیل والوں کو ہم وارث بنا دیں گے فرعون کے تاج و تخت کا، اور ہم انہیں سرزمین مصر پر بخشیں گے، حکومت بخشیں گے، اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جانب سے یہی خطرہ ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، انہوں نے بتایا تھا فرعون کو کہ ایک ایسا بچہ جو ہے وہ عن قریب اس دنیا میں آنے والا ہے جو تمہاری حکومت اور تمہارے اقتدار کو چیلنج کرے گا، اور اس خوف کی وجہ سے فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام لڑکوں کو کیا کر دیا جائے؟ میل جتنے بھی بیبیز پیدا ہوں انہیں مار دیا جائے گا۔ اب آگے واقعہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بے خطر اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیے، پھر جب تو آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو کہ بچے کی جان کو خطرہ ہے تو آپ کیا کریں، فَالْقِیهِ فِی الْیَمِّ، تو آپ اسے دریا میں ڈال دیں، وَلَا تَخَافَا، اور ہرگز خوف زدہ نہ ہوں، ڈرے نہ، وَلَا تَحْزَنِی، اور غم زدہ بھی نہ ہوں۔ یعنی ایک ماں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نو مولود کو کیا کریں، ایک صندوق میں بند کر دیں اور اس صندوق کو ایک دریا میں بہا دیجئے، اور ساتھ ہی وعدہ کیا کیا جا رہا ہے، یہ غور طلب ہے، ساتھ ہی وعدہ کیا کیا جا رہا ہے کہ آپ ہراساں بھی نہ ہوئیے اور غم بھی نہ کیجیے۔ یقیناً یہ یقین اسی لیے دلایا جا رہا ہے نا کہ ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آگے وعدہ آپ سنیے ذرا، اِنَّا رَادُّوهُ، ہم ان قریب اس کو لوٹا دیں گے، الیکی، آپ کی طرف۔ یہ جو کاف کی ضمیر ہے نا جس کے نیچے کاف کے نیچے زیر ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ الیکی، ہم آپ کی طرف اس بچے کو بہت جلد لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم آپ کو یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ یہ رسولوں میں سے ہوں گے۔ یعنی ایک ماں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو دریا برد کر دیجئے اور غم بھی نہ کریں، خوفزدہ بھی نہ ہوں، یقیناً یہ بہت جلد آپ کی طرف ہم ان کو پلٹا دیں گے۔ اور اگلی خوشخبری کیا سنائی جا رہی ہے کہ ہم اسے رسول بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ، تو پس کیا کیا، ان کو ان کی والدہ نے دریا میں بہا دیا۔ بعد ازاں اپنی بیٹی سے کہا کہ آپ موسیٰ کے پیچھے پیچھے اس صندوق کے پیچھے پیچھے جائیے اور یہ دیکھ لیں کہ یہ کہاں پر جا کے رکتا ہے اور کون اس بچے کی پرورش جو ہے وہ کرتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے چونکہ ایک تدبیر جو ہے وہ اپنے ذہن میں اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ یقیناً لوگ تدبیریں کرتے ہیں لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ فرعون کے محل کے پاس سے جب وہ دریا گزرا تو اس میں سے وہ جو صندوق تھا اسے نکال لیا گیا، اور فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، حضرت آسیہ علیہ السلام، انہوں نے فرعون سے یہ کہا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ کی اور تمہارے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لا تقتلوہ، میں تم سے منت کرتی ہوں کہ اس کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا فرزند ہی بنا لیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فرعون جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اب اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ جس بچے کو اپنے پاس کفالت کے لیے رکھنے جا رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضرت آسیہ یہ جو تجویز دے رہی ہیں یہ ان کے انجام کار کی طرف انہیں لے جائے گی، فرعون کو اس کے انجام کار کی طرف لے جائے گی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل جو ہے وہ بے قرار تھا اس ساری صورتحال سے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا کر چکی ہیں، دریا برد کر چکی ہیں۔ اب بہن نے جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار تک پہنچ گئے ہیں اور وہاں ان کی کفالت کا جو ہے وہ ارادہ انہوں نے کر لیا ہے، تو حضرت آسیہ نے ان کی کفالت کا ارادہ کر لیا ہے، تو ان کی اب ایسا ہوا کہ مختلف دائیوں کو جو ہے یہ پیغام بھیجا گیا کہ آئیں اور آ کر ان کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائیہ سے دودھ نہیں پیا۔ تو جو حضرت موسیٰ کی بہن تھیں انہوں نے حضرت آسیہ سے یہ کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کہ کیا میں ایسے گھر والوں کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں جو اس کی بہتر پرورش کر سکیں، لکم، آپ لوگوں کے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ بہت زیادہ خیر خواہ بھی ہوں اس بچے کے لیے۔ تو کیا ہوا، فرددناہ الی امہ، بس ان کو ہم نے لٹا دیا الی امہ، ان کی والدہ کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں، ولا تحزن، اور اس کے فراق میں جو وہ غم زدہ تھیں وہ نہ ہوں، ولتعلم ان وعد اللہ حق، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں یہ وعدہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، رادوہ الیک، ان کو آپ کی طرف لٹا دیں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان وعد اللہ حق، کہ ہم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بچہ کون ہے، یہ بعد ازاں بڑا ہو کے اللہ کا کون سا جلیل القدر پیغمبر بنے گا، اور حق کا استعارہ بن کر کس طرح یہ باطل یعنی فرعون جو جبر اور ظلم کا استعارہ ہے، کس طرح اس کو ناکوں چنے چبوا دے گا اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔
تو اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العزت، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقہور، ضعیف اور کمزور جو قوم تھی اس کے لیے ایک رہنما اور پیشوا بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنے شباب تک پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں عطا کیا حکماً و علماً، انہیں حکومت بھی عطا کی اور انہیں علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو صلہ ادا کرتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک بہترین نشو نما کے ذریعے، آپ دیکھیں نشو نما کہاں پا رہے ہیں، وہ دشمن، وہ باطل کا استعارہ جس کے سامنے بعد ازاں آپ نے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو للکارنا ہے، اس کے محل میں آپ پرورش پا رہے ہیں. اور جب وہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص قبطی قوم کا تھا اور دوسرا بنی اسرائیل کی قوم کا تھا. اب کیا ہوا کہ دیکھا کہ بنی اسرائیل چونکہ غلام قوم تھی تو اس لیے وہ قبطی قوم کا شخص ان کو بہت زیادہ مار پیٹ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اس شخص کو جو ظلم کرنے والا تھا. چونکہ ظاہر ہے آپ اللہ کے نبی تھے، آپ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا ہوا کہ وہ تھپڑ کتاب نہ لاتے ہوئے وہ شخص چل بسا. اب وہ جب چل بسا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ساری سچویشن سے پریشان ہو گئے. اور وہ پریشانی کی وجہ کیا تھی کہ میرے ہاتھ سے ایک شخص جو ہے وہ ایک انسانی جان کا ضیاع ہو گیا. اب اس صورتحال میں بنی اسرائیل میں یہ شور مچ گیا کہ اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے. تو اس ساری سچویشن سے اسکیپ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس شہر سے نکلے اور مدین کی طرف آپ نے سفر کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ مدین والی جو سرزمین ہے، اس پہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ اس سرزمین پر پہلے رہا کرتے تھے، اور بعد ازاں پھر اسی قوم سے جو ہے ان کے بیٹے کا نام مدین تھا، اور یہ جو مدین کی سرزمین انہیں کے نام سے ہے. بعد ازاں پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی اہل مدین کہلائی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انتہائی خوف اور تکلیف کی کیفیت میں جب وہاں پہنچے، دکھ یہ تھا کہ مجھ سے ایک ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جس کے بارے میں ایک پیغمبر، ایک ذی شعور انسان، احساس دل رکھنے والا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جبکہ یہ جو قتل ہوا تھا، یہ قتل عمد نہیں تھا. آپ نے جان کے ایسا کچھ یا قصدن آپ نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک قتل خطا آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ تھی. اب آپ اس خوف میں کہ پیچھے قبطی قوم میرا پیچھا کر رہی ہوگی، ایک خوف یہ تھا، اور دوسرا جو دل میں رنج اور تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ میرے ہاتھ سے یہ کام ہو گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیسے ہی اس سرزمین پر پہنچے جس کو مدین کے نام سے پکارا جاتا تھا، تو وہاں پر جا کے آپ ایک جگہ پر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب وہاں پر آپ نے ٹیک لگائی اور دیکھا کہ وہاں پہ لوگ گھاٹ سے اپنے ریوڑوں کو، جو ان کے بکریاں اور بھیڑیں تھیں، ان کو پانی پلا رہے تھے. تو دیکھا کہ دو بچیاں جو ہیں وہ بہت پیچھے کھڑی ہیں اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر، اور وہ آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. تو آپ ان کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں، اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، جب یہ سب پلا لیں گے تو ہم پھر انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کی اور یہ پوچھا کہ آپ کے والد کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ اب یہ کام نہیں کر سکتے، ہم ہی کرتی ہیں. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کیا، ان کی بھیڑوں کو پانی پلایا اور ان کے وہ روانہ ہو گئے. اب یہ فیل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو کچھ سکون پہنچا، اور اس وقت پھر آپ نے اس فیل کا جو ہے وہ وسیلہ دے کر دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور عرض کیا کرنے لگے، میرے مالک یہ جو خیر و برکت تو نے میری طرف اتاری ہے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی مراد کیا ہے کہ مجھے یہ جو سرزمین ملی ہے، یہ جہاں میں نے اپنا سر چھپا لیا ہے، اس خیر کا میں تیری طرف سے، یعنی یہ انتہائی خوبصورت آیا مبارکہ ہے کہ ایک شخص جو خوف کی کیفیت میں ہے، جو دکھ کی کیفیت میں ہے، جو ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کے ایک نئی دنیا میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اس سے سر چھپانے کی کا پتہ نہیں ہے میں کہاں رہوں گا، آگے کچھ یہ پتہ نہیں، صورتحال کچھ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. اب ان بچیوں نے جا کے یہ سارا معاملہ اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. تو اس کے بعد فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء،
تو ان دونوں بچیوں میں سے جو ایک بچی تھی اس کے بارے میں قرآن مجید اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک عورت آئی، اور وہ جو عورت یا جو وہ لڑکی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا، تمشی علی استحیاء، کہ اس کے آنے کا انداز کیا تھا کہ وہ بڑی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آ رہی، یعنی لڑکی کی جو کیفیت اور حالت تھی قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اپنے اندر بیان ہونے والے جو مضامین ہیں، کسی بھی مضمون کو ایسے بیان نہیں کرتا کہ اس سے کوئی مقصد نہ ہو۔ تو یہاں جو ہے وہ کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو مردوں سے، میل سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، ہماری جابس ہیں، بعض اوقات یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جہاں انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس کا طریقہ کار سورہ احزاب اور سورہ نور میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے جو آنے کا انداز تھا وہ ایسا تھا کہ وہ حیا دار تھا، یعنی وہ ایک میل سے آ کے بات کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اے شخص، اجنبی شخص، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے۔ اور اس بچی کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر حیا، کس قدر وزاداری اور کس قدر اپنی آنکھوں میں ایک شرم و حیا کا پیکر بن کر وہ وہاں پر آئی ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ ہمیں بھی اگر کبھی ضرورت پیش آئی سمر کی کہ ہمیں مردوں سے انٹریکٹ کرنا پڑے تو اس کا طریقہ کار انتہائی حیا والا ہونا چاہیے۔ ہمارے لہجے میں جو ہے وہ ایسی کوئی لوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی غلط میننگ مراد لیا جا سکے۔ ہماری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ہمارا بات کرنے کا طریقہ کار انتہائی نپا تلا ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہ آئی اور صرف آ کے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو اس کا کوئی اجر دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ہماری بکریوں کو دودھ پلایا، پانی پلایا ہے اور ہماری ہیلپ کی ہے۔ وقص علیہ القصص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں، قال لا تخف، تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کہا ڈرے نہیں، نجوت من القوم الظالمین، کہ آپ ظالم قوم کے پنجے سے یہاں پر آ گئے ہیں۔ تو گویا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دل میں خوف تھا، جو قلق تھا، جو ملال تھا، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں، آپ ظالموں کی قوم سے یہاں ہمارے پاس ایک محفوظ پلیس پر جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا بار گراں اور ایک بہت بڑی مشکل جو ہے وہ ڈالی، لیکن اس مشکل کو اپنی رحمت سے کس طرح سے ختم کر دیا۔ اب ہم اگلی سورہ کی طرف چلتے ہیں، سورۃ العنکبوت، جس کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو ہم اس کے ایمان کی جو صداقت ہے اس کو سچ اور جھوٹ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنے دعوے میں سچا بھی ہے یا نہیں، یا کیا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے وہ جھوٹا دعویٰ تو نہیں کر رہا ہے۔ یہاں حضرت حباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آپ کعبہ کے سائے کی جو ہے وہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ہم پر مصائب کی حد ہو گئی ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ حضور نے یہ فرمایا یہ مصیبتیں صرف تم برداشت نہیں کر رہے بلکہ تم سے آنے والے ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی کہ یہ تمام مشکلیں وہ بھی برداشت کرتے رہے۔ کس طرح وہ مشکلیں برداشت کرتے تھے؟ ان کا اذیت دینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جو ایمان لے آتا اس کو زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا کرتے تھے، کمر تک گاڑتے اور اس کے بعد آری لے کر آتے اور ان کے اوپر کے وجود کو کاٹ دیا کرتے تھے اور ان کے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا کہ ان مومنوں کے اوپر لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح وار کیے جاتے کہ ان کا جسم چھید دیا جاتا، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو اس طرح ادھیڑ کر الگ کر دیا جاتا کہ ان کی جو جان ہے وہ بھی نہ نکل پاتی اور وہ شدید اذیت کا شکار ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مومن اپنے
اس قول پر ثابت قدم رہتے۔ اے حباب بن ارق، اللہ کی قسم یہ دین ہر سو پھیلے گا، اس کے سایہ میں اتنا امن و امان ہوگا کہ ثنا سے لے چل کر ایک عورت حضر موت تک کا سفر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم جلد باز ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان جب کوئی ایمان کا دعویٰ کر لیتا ہے تو اس کو آزمائش میں ضرور مبتلا کریں گے۔ اور آپ سوچیں کہ ہماری آزمائشیں اور ان کی آزمائشوں میں کیا فرق ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اور ہم اپنی دنیاوی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں اس قدر الجھ جاتے ہیں، اس قدر ہم میں پھنس جاتے ہیں کہ بعض اوقات اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلتا، اور ہم اس قدر تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ کا، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ گناہ رہتے ہیں اور ثابت قدم نہیں رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایسی آزمائشیں جو ہیں وہ ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کا یہ جو موقع ہے، یہ جو توفیق ہے وہ دیے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام